بنیادی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو قیامت تک کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ آپ کو جو تعلیمات دی گئیں، جو کتاب دی گئی قرآن، وہ بھی قیامت تک کے لیے ہے، اور جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دی گئیں وہ بھی قیامت تک کے لیے تعلیمات ہیں۔ ان کی ہدایات ہمارے پاس موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فضل و کرم سے قرآن کے حدیث میں کئی جگہ آیا کہ ایک طائفہ امت میں سے ایک طائفہ، ایک جماعت ایسے رہی جو دین کا علم حاصل کرتی رہے گی اور دین کا مقابلہ کرتی رہے گی۔ دین پر حملے جو ہوں گے ان کا دفاع بھی کرتی رہے گی، دشمنوں کو کیفر کردار پہنچانے کا اگر کام کرنا پڑا اس میں بھی لگی رہے گی۔ اور یہ کوئی الگ کوئی مستقل جماعت نہیں، کسی کی کوئی تنظیم ہو، اس کا دفتر ہو، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں یہ لوگ، اب بھی ہے جماعت کر رہی ہے وہ کام۔ کوئی افریقہ میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی آسٹریلیا میں ہے، کوئی پاکستان میں ہے، کوئی کسی شہر میں ہے، کسی گاؤں میں ہے، دین کا کام ہو رہا ہے۔ دشمنان اسلام دین کے خلاف کرتے رہیں گے، اور یہ طائفہ، یہ جماعت جو ہے یہ دین کی حفاظت کا کام کرتے رہے گی۔ ان کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ ایک طرف سے ان پر پابندی لگے گی، دوسری طرف سے ابھر آئے گی۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا تم دبا دو گے۔ آج دشمنان اسلام طرح طرح کی سازشیں، حرکتیں، بےہودہ حرکتیں کر رہے ہیں، اسلام کو ذلیل کرنے کے لیے، مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے۔ فرانس والوں نے، فرانس کے صدر نے جو خباثت کی ہے، انشاءاللہ اس کا نتیجہ اس کو خود مل جائے گا، اس کا وبال اس کے اوپر خود آئے گا، کیونکہ چاند کے اوپر کوئی اگر تھوکتا ہے تو پانی اپنے اوپر ہی آتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کو تو ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ ملے گا نہیں۔ اور دشمنان اسلام ہر جگہ کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر مسلمانوں کو لڑانے کے کام کر رہے ہیں، کہیں شیعہ سنی فساد کا کرا دیتے ہیں، کہیں کچھ دھندا کرا دیتے ہیں، کہیں کوئی دھماکہ کرا دیا۔ کوئٹہ میں، بلوچستان میں دھماکے کرا دیے گئے، یہاں مسلمان کو قتل کر دیا، عادل خان مرحوم کو شہید کر دیا گیا۔ اور یہاں پر ایسے شیطان مسلط کر دیے گئے ہیں پورے ملک میں جو مجرم کو پکڑتے نہیں، اور اگر پکڑ لیں تو سزا نہیں دیتے، مجرم کو سزا نہیں ملتی۔ جو مجرم نہیں ہوتا اس کو تو سزا بھی مل جاتی ہے، لیکن مجرم کو سزا نہیں ملتی، اور طرح طرح کے بہانے ہو جاتے ہیں۔ آج انعام لگا ہوا ہے مولانا عادل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قاتلوں کی خبر دینے والے کا، کہ جو شخص خبر دے گا 50 لاکھ روپے اس کو انعام ملے گا۔ خدا کرے یہ کام ہو جائے، لیکن ہمیں امید نہیں ہے کہ سزا ملے گی۔ اگر پکڑا بھی گیا، وہ کیا کرے، کیا دھندے ہیں بہت سارے، پکڑا گیا تو ظاہر کرتے ہیں بیمار ہو گیا، ہسپتال میں داخل ہو گیا، اور عدالت کی طرف سے رعایت مل گئی، قاتل کو سزا نہیں ملتی۔ اس واسطے بھائی میں پچھلے جمعہ کو بھی کہہ رہا تھا کہ وہ حکومت تو جو لوگ ہیں یہ تو کچھ کر نہیں رہے، ہم اپنے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں، اپنا اپنا عمل ٹھیک کرتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ ہمیں بتا دیا ہے، اور وہ یہ کہ الدین النصیحہ،
پورے دین. کسی صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے دین کے بارے میں کوئی ایسی بات بتا دیجئے جس کے بعد مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے، ایسی کوئی جامع بات کہہ دیجئے کہ یاد رکھنا آسان ہو. فرمایا کہ الدین والنصیحہ، دین نام ہے نصیحت کا، خیر خواہی کا. پورے دین کا خلاصہ خیر خواہی ہے. حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ مشرف اسلام ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ پہلے، بہت آخر میں مسلمان ہوئے تھے. بیعت کی اسلام پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آپ نے جو بیعت کروائی تو نصح لکل مسلم، نصیحت کی کہ تم ہمیشہ خیر خواہی دوسروں کے ساتھ کرنا. انہوں نے پوچھا کہ خیر خواہی کس کے لیے؟ فرمایا کہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور عامت المسلمین کے لیے. اللہ کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ اس پر ایمان لائیں، اس کے احکام کی پیروی کریں، ان کے دین کو پھیلانے کی کوشش کریں. اور رسول اللہ، انبیاء کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ ان کی تعلیمات کو اشاعت کریں، ان کی سنت کو زندہ کریں، خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیں، تربیت دیں. اور عامت المسلمین کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ بیجا کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے آپ کے کسی عمل سے، بلکہ کچھ فائدہ پہنچا سکے تو وہ پہنچاتے رہیں. تو مسلمان کا کام نصیحت ہے. یہ ایک بات ایسی ہے، اس کا ہم اگر جائزہ لے لیا کریں روزانہ صبح سے لے کر رات تک کے حالت کا، رات کو سوتے وقت، کہ ہم نے کس کے ساتھ میں خیر خواہی کا کام کیا، کس کس کے ساتھ کیا. سب سے پہلے اپنے گھر کا معاملہ ہے، اپنے گھر کا معاملہ ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بیوی بچوں پر خرچ کرنے میں کوئی ثواب نہیں، ثواب تو مسجدوں میں لگانے پر ہے. خوب سمجھ لیجیے کہ بیوی بچوں پر خرچ کرنے میں سب سے بڑا ثواب ہے، سب سے بڑا صدقہ بیوی بچوں پر خرچ کرنے کا ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر کسی اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی دو گے تو یہ بھی صدقے کے برابر ہے، یہ بھی ثواب ہے. حالانکہ بیوی کے منہ میں لقمہ دل لگی کے طور پر دیا جاتا ہے، اس کا بھی ثواب ہے اگر نصیحت اس نیت سے کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے. اور نصیحت جو ہے کہ نصیحت ہر مسلمان کے لیے کریں. حدیث میں جو آتا ہے کہ مسلمان کے ساتھ نصیحت کریں، اس میں مسلمان کی قید احترازی نہیں ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے غیر مسلموں کے ساتھ نصیحت نہ کی جائے، خیر خواہی نہ کی جائے. غیر مسلموں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرو. جتنے غیر مسلم ہیں، دوسرے ملک میں رہتے ہوں یا ہمارے ملک میں آئے ہوں ویزا وغیرہ لے کر، یا ہمارے ملک کے رہنے والے ہوں، ان سب کے حقوق ایسے ہیں، جان و مال اور آبرو کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. ان کے ملکوں میں ہم جائیں تو ان کے قانون کی خلاف ورزی کرنا یا ایسے کام کرنا جس سے ان کو تکلیف پہنچے، اس کا بھی ہمیں حق نہیں ہے. ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کرو. www.darsequran.com